جناب حضرت مولانا قاری محی الدین صاحب سے تلاوت کلام اللہ سماعت فرما رہے تھے۔ آپ نے سنا کہ قرآن شریف کے اندر کیسی تاثیر ہے اور کس طریقے کا حیرت انگیز اثر ہے کہ سننے والا سنتا رہ جاتا ہے۔ معزز سامعین، عرب کے فصحاء اور بلاغا جو قرآن کے دشمن تھے اور نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، دین اسلام کے دشمن تھے، جب قرآن کو سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو جایا کرتے تھے۔ میرا محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی عظیم الشان محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر قرآن شریف کے ذکر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہم لوگ مستفید ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے اور اسی بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دیں گے، اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں شاید میرا یہ بیٹھنا کام آ جائے۔ میرے محترم، جلسے کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے سبھی مہمان علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور سب سے بڑی اور مسرت کی بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اسٹیج کے اوپر ہمارے علاقے کے سبھی علماء کرام ایک ساتھ جمع ہیں، بالخصوص جناب مولانا اظہار صاحب دعوت اللہ کیسی بھی تشریف لائے۔ طبیعت کی حضرت کی خلاف رہتی ہے، لیکن ہمارے دعوت کے اوپر لبیک کہا، میں ان کا اپنی طرف سے تمام اراکین مدرسہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام علماء کرام حفاظ اعظام جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دل میں شاعر امم بسائے رکھیے، الفت شاعر امم دل میں بسائے رکھیے۔ جب حضور پاک کی محفل میں آئیے، ذکر نبی سے اس کو مجلہ بنائیے، رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پر، رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پر، الفت پاک ذرا گنگنائیے۔ ظاہر کو اپنے زہد و عنایت پہ ناز ہے، ظاہر کو اپنے زہد و عنایت پہ ناز ہے، عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں سبھی مگر مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے اس وقت کا کہ جب سارے آدمی پریشان حال ہوں گے، تمام انبیاء کرام پریشان حال ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا، اور ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شراب اور پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے۔ ایسے وقت میں ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے گئے۔ آج حفاظ کرام کی عزت نہیں کی جاتی، علماء کرام کے مقام کو سمجھا نہیں گیا۔ یہی حافظ اور یہی عالم دین کے رہنما اور دین کے پیشوا ہیں۔ اگر یہ علماء کرام اور حفاظ اعظام اس دنیا میں نہ رہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ مٹی اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اس کو کفنانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اگر یہ دین کے غیر مدارس اسلام بند ہو جائے تو پھر یہ سبق ہم کو کہاں پر ملے گا کہ کیا ہمارے پاس پڑوسیوں کا بھی حقوق ہے؟ کیا ہم کو پڑوسی کے بھی حقوق کو ادا کرنے ہیں؟ ہمیں اپنے بھائی کے حقوق کو بھی سمجھنا ہے؟ کیا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی سمجھنا ہے؟ میرے محترم، علماء کرام اور حفاظ اعظام اس دنیا کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت۔ جن لوگوں نے علماء کرام کی قیمت کو نہیں سمجھا اور حافظ حفاظ کرام کی قیمت کو نہیں سمجھا، اور پیسے کی لالچ میں، روپے کی لالچ میں کہ 3000 3500 4000 کمانے سے کیا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو دین سے اور دین کے راستے سے الگ کر دیا، اسلام سے دور کر دیا۔ میرا محترم، یہی بچے اور یہی اولاد
قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنے والدین کا، اپنے رشتہ داروں کا گریبان پکڑ کر اور وہاں پر پوچھے گی سوال کرے. اس لیے میرے محترم ذرا ہوش کی آنکھ کھولیے اور اپنے اندر وہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے طرز عمل اپنائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ گھر میں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آئے. خیر میرے محترم، بات بہت دور تک ہوتی ہے تو چلی جاتی ہے، ٹائم کم ہے اور موسم کا بھی تقاضا ہے، اس لیے میں بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تمہید کے اپنے آئے ہوئے شاعر اسلام مداح رسول جناب قاری محمد تابش ریحان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے نعت کلام سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. زطول سب کچھ ہے. اگر کوئی یہ سمجھ جائے پڑھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد اسی کے صدیق میں یہ عرض زطول سب کچھ ہے. اور آئیے حضرات مکمل نعت پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے بالکل تازہ کلام الحمدللہ جہاں جانبی کلام نے پیش کیا، لوگوں نے بھرپور دعاؤں سے نوازا. بند پیش کرو کلام کو میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان
دنیا سمجھتی ہے کہ امریکہ، پیرس، لندن، دبئی یہ خوبصورت شہروں میں سے شہر ہے. ایک مومن کی نگاہ میں اور سب کی نگاہ میں سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اگر میری بات سچی ہے تو اللہ فرمائے گا. میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا خزینہ ہے، رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا خزینہ ہے، جس پہ فدا ہے سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، جس پہ فدا ہے سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے. ہیج ہے اس کے سامنے سب ہی، ہیج ہے اس کے سامنے سب ہی، کیا پیرس لندن دبئی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. اور تاریخ کی روشنی میں میں کام کی روایت چاہتے ہیں میرے نبی کی شان بڑی، لے کے چلے تلوار عمر، لے کے چلے تلوار عمر، کاٹنے پیار نبی کا سر، لے کے چلے تلوار عمر، کاٹنے پیار نبی کا سر، دل کی دنیا پاک ہوئی، مل گئی جب نظروں سے نظر، مل گئی جب نظروں سے نظر، دل کی دنیا پاک ہوئی، مل گئی جب نظروں سے نظر. بول اٹھی بول اٹھے قدموں پہ گر کے، آپ ہیں رب کے سچ نبی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. ماشاءاللہ کھاتا کھولنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے آپ کو. میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. آئے دنیا میں بہت بات مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مقدس بندے عالم بن کر بند سماعت فرمائے. میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، غیروں سے بھی محبت ہے، دشمن پہ بھی عنایت ہے، غیروں سے بھی محبت ہے، دشمن پہ بھی عنایت ہے. اللہ
کافی کا برساتوں کے حوالے سے آج دنیا حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب سمجھتی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں اس کے دامن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انمول نایاب دولت آ جائے، بھلا وہ ذات غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میری بات سچی ہوتی بے شک کرتے تھے میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، تاریکی تھی اندھیرا تھا، سہما سہما سویرا تھا، تاریکی تھی اندھیرا تھا، سہما سہما سویرا تھا، سارے جہاں میں ہر جانب ظلم و ستم کا ظلم و ستم کا ڈیرا تھا، آئے جب دنیا میں تو مظلوموں کی بات بنی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ اور انہی محبتوں کے ساتھ مقام سلام فرما لیں۔